بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا چیپٹر پڑھیں گے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارا آج کا لیسن ہوگا صفحہ نمبر 15 آپ اوپن کریں گے بک میں اپنی۔ سنت کے لفظی معنی راستے اور طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے افعال اور اعمال کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ سنت کے بچوں لفظی معنی راستہ اور طریقہ اختیار کرنا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے، جو عمل کیے انہوں نے، وہ سنت کہلاتے ہیں۔ سنت کے 3 اقسام ہیں: سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ جن کی مثالیں یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ارشاد سنت قولی کہلاتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی جماعت میں پڑھا تھا کہ قول جو انہوں نے زبان سے اپنی باتیں ادا کریں، حدیث شریف فرمائیں، وہ سنت قولی ہیں جو انہوں نے ارشادات ہمارے لیے فرمائے ہیں۔ جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک عمل کو سنت فعلی کہتے ہیں، یعنی فعل عمل، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں، فعل ہے ہمارا کردار ہے، وہ ان کا سنت فعلی کہلاتا ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے۔ جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ تو مبارک عمل کو سنت فعلی سے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ذریعے بتایا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو اور اس پر اظہار پسندیدگی بھی ہو تو یہ سنت تقریری کہلاتی ہے۔ تو مقصد یہی ہوا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار جو بھی انہوں نے قولی، فعلی اور تقریری مثالیں ہمارے لیے نمونے زندگی میں اپنے چھوڑی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ واپس آ جاتے ہیں لیسن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے اپنا پیغام وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح بھی کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے، یعنی جو قول فعل انہوں نے ادا کرے وہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم اس پر عمل کر کے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ پہلی بات تو ابھی جب میں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہی ہوں تو ہم یہ بار بار آپ کو تاکید میں نے کی ہے کہ جب بھی آئے گا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت وقت نہیں لگتا تو آپ کو درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بہت احترام کے ساتھ آپ کو جب بھی ذکر آئے، جب بھی سنیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارکان اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا رکن کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی مکمل وضاحت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
مگر نماز ادا کرنے کا طریقہ، نماز کی رکعات کی تعداد، نماز کے اوقات کی وضاحت قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہبری ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اور پھر یہ ہدایت دی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وہی جو سنت فعلی میں نے آپ کو بتایا، جس کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ہمیں طریقہ سکھایا۔ جب شب معراج میں آپ تشریف لے کر گئے تھے تو نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے ہمارے لیے، اور انہوں نے ہی ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے فرمایا بھی کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھا کرو، یعنی یہ آپ کی سنت فعلی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب، زکوٰۃ کی مقدار، زکوٰۃ کا وقت اور دیگر تفصیل کی وضاحت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ جتنے ارکان اسلام ہمارے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، 5 بنیادی ہمارے رکن ہیں جن کے اوپر ہمارے اسلام کی عمارت قائم ہے، تو زکوٰۃ کی مقدار اس کے بارے میں زکوٰۃ کا تاکید تو حضور اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بار بار قرآن مجید میں کئی جگہ پر، لیکن اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، جتنی بھی اس کی تفصیلات ہیں، کس طرح سے ہمیں صاحب حیثیت حضرات کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زمین ہے تو ہمیں اس پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہمارے پاس 52 تولے سونا ہے، 7 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، جو بھی زکوٰۃ کی مقدار ہے، کمی ہے، بیشی ہے، اس پر کیا صاحب حیثیت حضرات کو، مستحق حضرات کو جو ہے زکوٰۃ دینی ہے، وہ ساری تفصیلات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتائی ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، مگر ان کے مسائل اور احکام کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ روزے فرض ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، نفلی روزے بھی ہم لوگ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، اور ان کے بارے میں سحر سے شروع کرنا ہے، مغرب تک ختم کرنا ہے، جو بھی جتنی بھی ہدایت ہیں، جو بھی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں سب ہمیں مسائل، اس کے احکامات کے جتنے، ہمارا روزہ ٹوٹنے کا طریقہ، ہمارا روزہ کھولنے کا طریقہ ہے، جو بھی ہمیں پرہیز کرنے ہیں، وہ سب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ہمیں بتائے ہیں۔ اس کی ادائیگی کا، حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، مگر حج کے احکام کی تفصیلات ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج ادا کیا ہے جس میں انہوں نے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، انہوں نے وہاں پہ فرمایا تھا، ایک خطبہ دیا تھا جس کو ہم لوگ فالو بھی کرتے ہیں، اور وہ تمام تفصیلات کہ حج ادا کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں، کیا عمل ہے، کس طرح سے ہمیں کہاں کہاں پر کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کرنا ہے، وہ سب طریقہ کار ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ہمیں بتائے ہیں، جن پر ہمیں عمل کر کے ہی اپنے حج کو تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے احکام اور اس طریقے مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ اسی طرح دوسرے اسلامی احکام ہیں جن کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ان کی ادائیگی کی پوری تفصیلات اور وضاحت ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کہ مسلمانوں کے لیے تمام عبادات اور احکامات کے سلسلے میں مکمل رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح سے ہم یہ ارکان اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمونہ زندگی انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ اطاعت رسول اور ایمان ہمارا لازم و ملزوم ہے، جب تک ہم ان کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اتباع سنت یعنی سنت پر عمل کرنا کہ ہماری صرف ہم روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج پر عمل کر کے ہی ہمیں نہیں کرنا ہے کہ ہم صرف اس پر سمجھیں کہ ہماری دعوت جو ہے، ہماری سنت کی دعوت اسی پر محیط ہے، عبادات ہیں ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اتباع سنت مطلوب ہے، یعنی کہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، لیکن اسی طرح بالکل اخلاق و کردار، کاروبار،
حقوق العباد اور دیگر معاملات میں بھی ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ گویا اپنی پوری زندگی میں، خواہ ہماری وہ انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب کے ساتھ، سب میں ہمیں سنت نبی میں ہمیں ہر کردار میں انہوں نے ہمیں بہت ساری ہدایت دی ہیں، بہت ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں جس پر ہم عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ ہر وقت ہر جگہ ہمیں سنت کی پیروی پر کرنی ہے، عمل کرنا ہے۔ محض عبادات کے چند مسائل پر توجہ دینا اور زندگی کے باقی تمام معاملات میں سنت کی پیروی کو نظر انداز کر دینا کسی بھی طرح جو ہے ایک پسندیدہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ ایسی شخص کو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اگر ہم سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے نماز ادا کر لی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں نماز کے بعد ہمیں جواب دینا ہے، حج ادا کر لی، زکوٰۃ ادا کر لی، اور باقی تمام ہم نے اپنے فرائض جو ہیں ہمارے وہ ہم نے چھوڑ دیے، تو وہ ایک ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ ایک ایسے انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ جو لوگوں سے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو، حقوق العباد اچھا نہیں کر رہا ہو، والدین کا نافرمان ہو، اور دیگر رشتہ داروں سے، دوست احباب سے بھی اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں، اس کا بد اخلاق ہو، تو پھر ایسے لوگوں ایسی عبادت کس کام کی کہ ہم بولیں کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں کرتے۔ پھر ہمیں ہر طرح سے سنت کرنی ہے، یعنی ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اچھا بننا ہے۔ انفرادی عبادت ہماری، ہم جو بھی عبادت کریں گے وہ ہماری انفرادی ہے، لیکن اجتماعی طور پر ہمارا اخلاق، ہمارا بلند کردار جو ہم کس طرح سے سنتوں پر عمل کر کے کرتے ہیں وہ ہمیں پسندیدہ شخصیت بناتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین نمونہ عمل۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو جامع، کامل اور ہمگیر بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم بھی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں تکالیف بھی دیکھی، فاتح بھی رہے، جج بھی رہے، استاد بھی، شوہر بھی رہے اور والد بھی۔ ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے بہترین عملی نمونہ چھوڑا۔ دنیا میں جو بھی شخص زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہی حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک میسر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے اور دین سے دور ہوتے۔ ضرورت اتباع سنت کی ہے۔ اگر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو اچھا طرح سے جو ہے سبق سمجھ آیا ہوگا اس کے بارے میں کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آپ کو پہلا سوال ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب، سنت کے لفظی معنی راستے اور طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے افعال اور اعمال کے ذریعے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، اور آپ کو اس کی انگریزی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا پارٹ 1 ہوا ہے ابھی کمپلیٹ۔ پارٹ 2 انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور امید کرتی ہوں اب یہ 2 سوالات ہیں، لیسن آپ کو میں سمجھایا ہے، آپ اچھی طرح سے اس کی دوبارہ ریڈنگ کریے گا اور یہ 2 سوالات کمپلیٹ کریے گا۔ پارٹ 2 میں آپ کو کل میں دوبارہ آپ کی کلاس میں جو ہے میں گوگل کلاس روم پر یہ کام اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگ اس کا بقیہ کام بھی وہاں سے آپ کو تفصیلاً مل جائے گا۔ شکریہ۔